کے مولا کی مدح کیجئے، مولا کے مصائب پڑھیے، بس اتنی سعادت آپ کے لیے کافی ہے۔ اب آپ جناب اس ممبر پہ بیٹھ کے وہ کام کریں جو علماء کے کام ہیں؟ نہیں، بڑی معذرت کے ساتھ پھر میں احترام نہیں کرتا۔ آپ کے گھر کی بجلی خراب ہو، کسی موچی کو بلا کے لاتے ہیں جو جوتیاں گانٹ رہا ہے۔ آپ گئے، آپ ایک ڈاکٹر کے پاس باقاعدگی سے جاتے ہیں، ایک دن آپ اتفاق سے گئے، وہ ڈاکٹر صاحب موجود نہیں تھے، سامنے ایک پنچر لگانے والا تھا۔ آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب تو نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، پنچر والے کے پاس گئے، یار تو میری نبض دیکھ کے کوئی من دوائی دے دے۔ کرتے ہو یار، ہر جگہ ہم عقل استعمال کرتے ہیں، ہر مسئلے میں اس کے ماہر فن کے پاس جاتے ہیں۔ واحد مظلوم دین ہے جس میں ہم نے کبھی توجہ نہیں کی کہ کون ہمیں بتا رہا ہے۔ اللہ نے عقل شعور کس لیے دیا ہمیں؟ مومنین کی صفات باقاعدہ قرآن میں یہ بیان ہوئی ہے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو سنتے تو ہر ایک کی ہیں لیکن مانتے ہر ایک کی نہیں ہے۔ یتبعون، پیروی کرتے ہیں تو جو سب سے اچھی بات ہوتی ہے۔ یہ سب سے اچھی بات کون بتائے گا؟ یہ جو شمع اللہ نے ہمارے اس کاسہ سر کے اندر رکھی ہے، جس کو اصول کافی کتاب العقل والجہل میں رسول باطنی کہا گیا۔ ہم عقلوں کے پردے بٹھا لیں اور انے واہ آنکھیں بند کر کے کیا کرے جی، ممبر رسول پہ جو بیٹھا ہوا ہے۔ تلخ نوائی معاف فرمائیے گا، مجھے نہیں ہے لالچ کہ آئندہ مجھے آپ مجلس کے لیے بلائیں، نہ بلائیں، بے شک نہ بلائیں۔ کتنے سال ہوئے میں یہاں پڑھنے نہیں آیا، زندہ ہی تھا میں، لیکن میں چاہتا ہوں آج اس بیوی کا تذکرہ کرنا ہے جس نے جابر کے دربار میں بھی کلمہ حق بلند کیا۔ چاہتا ہوں بتا جاؤں اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو، سنیے، ذاکرین کو بھی سنیے، ضرور سنیے۔ ذکر کرتے ہیں نا مولا کا، کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن صرف ذکر کی حد تک۔ جس نے مدرسے کا منہ تک نہیں دیکھا، جسے عربی کی الف بے بھی نہیں آتی، انہیں بھی سنیے۔ لیکن خدا را بس اتنا عرض کروں گا، دین صرف ان سے لیجئے جنہوں نے دین کو اوریجنل سورسز سے حاصل کیا ہے۔ بس اتنا سا میرا درد ہے۔ فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا۔ اچھا، اب ایک اور بھی سوچنے کی بات ہے، یہ چادر جس میں 5 وجود مبارک آ گئے، اس چادر کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ تاریخ میں باقاعدہ تصریح موجود ہے، چادر اتنی چھوٹی تھی میرے محترم کہ معظمہ بی بی اگر پیر ڈھانکتی تھی تو سر کی طرف سے اتر جاتی تھی، ہے نا، اور اگر سر کے نیچے کرتی تھی تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے۔ سوچنے کی بات ہے نا، اتنی چھوٹی چادر جو ایک وجود کے لیے ناکافی ہو اور اس میں 5 وجود ایک ہی وقت میں سما جائے، اور چادر تنگی داماں کے کوئی شکوہ بھی نہ کرے۔ سوچنے کی بات ہے نا، کیسے ہوا یہ؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ گلاس ہے پانی کا، پانی میں اس میں بھروں لبالب، میں بچے سے کہوں بیٹا ایک گھونٹ اور ڈال دو، نہیں مولانا ایک گھونٹ بھی اور ڈالا نہ چھلک پڑے گا، چھلک جائے گا نا، بہ جائے گا نا۔ ایک کمرہ ہے سیل، اس میں 1000 واٹ کا بلب آپ نے لگایا، بٹن دبایا، کھٹ سے بلب جل گیا نا۔ اب وہ روشنی کدھر ہے؟ کمرے میں ہی ہے نا۔ کوئی آپ سے پوچھے جناب یہ روشنی کدھر گئی؟ آپ کہیں گے جناب کمرے کے اندر ہی ہے۔ کہہ سکتے ہیں نا کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ پھر ایک اور 1000 واٹ کا بلب لگایا، بٹن دبایا، وہ بھی جلا، اس کی روشنی کدھر گئی؟ کمرے میں ہی نا۔ پہلے بلب کی روشنی سے کمرہ بھرا ہوا تھا نا، اب دوسرے بلب کو جب آپ نے جلایا اور اس کی روشنی بھی کمرے میں آئی، کہیں اوور ہونے کی وجہ سے دیواروں کو پھاڑ کے روشنی باہر تو نہیں جا رہی نا۔ تیسرا بلب جلا دیا، چوتھا جلا دیا، 5واں جلا دیا، 20 بلب بھی جلا دے، روشنی آتی جائے گی، سماتی جائے گی۔ اب یہ کرنا چاہ رہا ہوں، جہاں مادی وجود ہوتا ہے وہاں چیز تنگی داماں کا شکوہ کرتی ہے،
جب ظرف سے زیادہ وہ چیز آتی ہے وہ ظرف چھلک پڑتا ہے، لیکن جہاں نورانی وجود ہوتے ہیں وہ آتے جاتے ہیں، سماتے جاتے ہیں۔ وہ چادر جو ایک وجود کے لیے ناکافی تھی، پانچوں وجودوں پر پورا آ جانا بتاتا ہے یہ خاکی وجود نہیں تھے، نورانی وجود تھے۔ جو ایک چادر ایک جسم کے لیے کافی نہیں تھی، یا تو یہ وجہ ہے، یا نٹن صاحب کی بلا کا جملہ مجھے بہت پسند ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے یہ چادر جسموں پہ تو ناپی ہی نہیں گئی تھی، یہ چادر تو نور واحد پہ ناپی گئی تھی، اس لیے تو یہ ایک ہی نور تھا، وَلَمَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِ۔ پھر جب مسلحت الہی کا تقاضا ہوا 2 حصوں میں تقسیم کیا، پھر جب مسلحت الہی کا تقاضا ہوا اسی کو 14 میں تقسیم کر دیا۔ تو عرض یہ کرنے کا مقصد یہ ہے فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ، جب ہم سارے چادر کے نیچے جمع ہو گئے، پیغمبر خاتم نے چادر کے چاروں کونوں کو پکڑ کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ اچھا سوچنے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے عقل دی ہے، اسے استعمال کرنا چاہیے۔ خیال کے گھوڑے آپ شرعی مسائل میں بھی دوڑائیں، لیکن ایک مرشد ایک عالم کی رہنمائی میں خوب دوڑائیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، رہنمائی بس چاہیے۔ سوچنے کی بات ہے یہ چادر اوپر تاننے کا فلسفہ کیا ہے؟ گھر تو تھا، گھر کی 4 دیواری بھی تھی، چھت بھی تھی، یہ چادر تان کے پیغمبر نے اعلان کیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ کیوں؟ فلسفہ کیا ہے اس میں؟ اب تھوڑا سا آپ کو تاریخ کی طرف لے جاتا ہوں۔ خانہ کعبہ کس نے بنایا بیٹا؟ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ ایسے ہی ہے نا، کعبہ کی تاریخ یہی ہے کہ جب کعبہ اس لق و دق صحرا میں ویرانے میں بن گیا تو کعبہ کے پاس سب سے پہلے جو قبیلہ آ کے آباد ہوا، جرہم قبیلہ، جرہم یا جرہم، یہ قبلہ صاحبی تلفظ صحیح بتا سکتے ہیں کہ کیا ہے تلفظ، وہ بعد میں پوچھ رہے ہیں، اتنا مین نہیں ہے، اس لیے جرہم قبیلہ ہی کہیں۔ جرہم قبیلہ وہاں آ کے آباد ہوا۔ تو جب قبیلہ آ کے آباد ہوا نہ ہوا کیا، جس شکل کا کعبہ بنایا تھا نا اللہ کے ان 2 نبیوں نے، بس جو بھی پاس آ کے گھر بناتا ہے اسی شکل کا ہی گھر بنا دیتا ہے۔ یہ ڈبل سٹوری، ٹرپل سٹوری اس وقت نہیں تھا، بس جیسے یہ کمرہ بن گیا جو بھی آ کے وہاں آباد ہوتا تھا ویسا ہی بالکل سیم اسی شکل کا اسی نقشے کا گھر بنا دیتا تھا۔ ایسے ہی گھر بنتے گئے۔ ایک دفعہ ایک مسافر باہر سے آیا کعبہ کے طواف کی نیت سے کہ کعبہ کا طواف کروں اور زیارت کروں کعبہ کی۔ یہ مسخرہ پن آج ہی نہیں ہوتا، اس وقت بھی ہوتا تھا۔ تو وہاں کے رہائشیوں میں سے ایک مسخرے نوجوان نے اس مسافر کو کسی اپنے دوست کے گھر کا پتہ بتا دیا کہ یہ ہے کعبہ، کیونکہ شکلیں تو ایک ہی جیسی ہیں نا۔ اب وہ بیچارہ مسافر تھا، اسے پتہ تھا نہیں، اس نے جناب اس کے دوست کے گھر کا طواف بھی کیا، اسے چوما، تبرک شبرک جو اس کا اپنی نیت تھی وہ لے کے جب چلا گیا تو کسی درد دل سنجیدہ بندے نے، درد دل رکھنے والے بندے نے حضرت اسماعیل سے آ کے عرض کی اللہ کے نبی یوں مس یوز ہو رہا ہے خانہ کعبہ، کیونکہ ارد گرد کے بنے ہوئے گھر بھی ایک جیسے ہیں، لہذا لوگوں کو جو جانتے ہیں انہیں تو پتہ ہے کہ یہ فلاں لوکیشن میں فلاں معین جگہ پہ کعبہ ہے، جو ارد گرد کے گھر ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ کعبہ نہیں ہے، لیکن جو باہر سے مسافر آتا ہے۔ اللہ کے نبی آج یہ واقعہ ہوا، ایک مسافر کو غلط گائیڈ کیا گیا، وہ بیچارہ ایک گھر کا طواف کر کے اسے چوم کے واپس چلا گیا۔ اللہ کے نبی فوراً اٹھے، آئے گھر، اپنی ماں ہاجرہ کی کالے رنگ کی چادر، اپنی ماں ہاجرہ کی کالے رنگ کی چادر لا کے کعبہ کے دروازے کے اوپر لٹکا دی۔ یہ نشانی بن گئی کہ بس جس کے دروازے کے سامنے کالا پردہ لٹکا ہو وہ کعبہ ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی جو کالی چادر والی سنت تھی
آج دنیا والے زور لگا کے تھک گئے کہ اس کالے کپڑے کو ختم کریں پر ختم نہیں کر سکے. بس آج اتنا کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو, اب توجہ چاہتا ہوں آخری بندے تک ایک پیغام دے کے آگے گزرنا چاہتا ہوں میرے دوستو. بس فرق اتنا ہے, ہاجرہ کی چادر آئے تو بیت معین ہوتا ہے, زہرا کی چادر آ جائے اہل بیت معین ہوتا ہے. گھر میں اور بھی تو تھے نا, گھر میں اور بھی تھے. یہ چادر اس لیے تانی گئی تاکہ بتا دیا جائے دنیا کو وہ اہل بیت جن کے بارے میں آیت تطہیر آئی ہے وہ یہی ہیں جو چادر کے اندر موجود ہیں. جی میرے دوست, اور پھر جبریل نے جب پوچھا یا رب ومن تحت الکساء, اس چادر کے نیچے کون ہے, میرا کچھ ٹائم مجھے بتاتے رہنا. کل بھی میرا خیال ہے میں نے آپ کو زیادہ تنگ کیا. ایک سلوات پڑھ دیجئے بلند آواز. جی ابھی تو 9:30 10:30 بھی ہو ہی جائیں گے. ایک سلوات پڑھ دیجئے بلند آواز. الفاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرا ہی حصہ ہے, میرے جسم کا ہی ایک حصہ ہے. اچھا, اب یہ صحیح بخاری والے نے بھی اور بہت ساری اہل سنت کی کم از کم 4 کتابیں میرے ذہن میں تھی, اب وہ نہیں آ رہی میرے ذہن میں, جن میں نے پڑھا. یہ پیغمبر خاتم نے جملہ اپنی بیٹی کے لیے ارشاد فرمایا کب؟ یہ اس وقت ارشاد فرمایا جب صحابہ کرام کا مجمع ہے. پیغمبر خاتم نے بلا تمہید صحابہ کرام سے پوچھا بتاؤ عورت کے لیے سب سے زیادہ باعث زینت اور سب سے اچھی چیز کون سی ہے؟ اب متعلق ہے سوال عورت کی. صحابہ کرام بیچارے کیا جواب دیتے, باہر کے سارے چپ رہے, ان میں مولا علی بھی بیٹھے ہوئے. مولا علی بھی خاموش رہے, شاید یہ سوچ کے کہ پھر کہیں گے جی ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا ورنہ سانو جواب آؤندہ ہی سی. مولا نہیں بولے, نہیں بولے, ہاں جی موقع دیا سب کو, کوئی نہیں بولا. مولا علی گھر آئے. اب یہاں سے جو مجلس اعلیٰ ہے میری ماؤں بہنوں کے حصے کی شروع ہونے لگی. آپ کے حصے کی میں مجلس پڑھ چکا. مولا علی گھر آئے, جناب سیدہ گھر میں تشریف فرما تھی. ظاہر ہے اور واحد دروازہ جو مسجد میں کھلتا تھا تو مسجد کے ساتھ ہی بالکل گھر. بی بی نے پوچھا یا علی, میرے بابا اپنے اصحاب سے کیا پوچھ رہے تھے جس کا جواب اصحاب نہیں دے سکے؟ تو مولا علی نے کہا زہرا آپ کے بابا نے یہی پوچھا ہے عورت کے لیے سب سے اچھی اور باعث زینت چیز کون سی ہے؟ تو بی بی نے فرمایا جا یا علی میرے بابا سے کہہ دے عورت کے لیے سب سے اچھی اور باعث زینت چیز یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم مرد کو نہ دیکھے اور کوئی نامحرم مرد اس عورت کو نہ دیکھے. یہ جب مولا علی نے آ کر جواب دیا نا پیغمبر خاتم کو تو وہاں پیغمبر خاتم نے خوش ہو کے فرمایا کیسے نہ دیتی یہ جواب میری بیٹی, کیونکہ میری بیٹی بضعۃ منی, میرا ہی ایک حصہ ہے. اور بعض روایت میں فقط اغلبنی. اچھا یہ ایک تبرک لایا ہوں اپنی ماں بہنوں کے لیے, اگر میری مائیں بہنیں متوجہ ہیں سن رہی ہیں تو ان کے لیے ایک تبرک ہے. پیغمبر خاتم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کی عورتیں ایسی ہیں جو قیامت والے دن میری بیٹی سیدہ جنت میں جس درجے میں ہوگی وہ 3 قسم کی خواتین بھی جنت میں بالکل اسی درجے میں ہوں گی. کتنا بڑا مرتبہ, کتنی عظمت ہے ایک عام مزدور کی کہ اسے جوار مل جائے جناب سیدہ کا جنت میں. پیغمبر نے فرمایا کس قسم کی 3 عورتیں؟ پہلی وہ عورت امرأۃ صبرت علی فقر زوجہا, پہلی وہ عورت
ظاہر ہے اب وقت میں نے دیکھا، وقت میں گنجائش نہیں، تو میں بس ایک فہرست سی بتا کے، ورنہ تو ایک ایک بات پہ ایک مجلس ہو سکتی ہے۔ امرأۃ صبرت علی فقر زوجہا، وہ عورت جو اپنے شوہر کی غربت پہ، تنگ دستی پہ صبر کرتی ہے۔ جناب سیدہ کی کنیز وہی ہو سکتی ہے جو ہر حال میں شوہر کے ساتھ صابر اور شاکر رہ کر زندگی گزارے۔ وہ خاتون کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی اگر حالات اچھے ہیں، دولت کی ریل پیل ہے تو جناب شوہر مجازی خدا ہے، اور اگر اس کی ذرا سی تنگ دستی آ گئی تو جناب شوہر جتنا برا ہی کوئی نہیں ہے نا۔ اگر عورت اپنے شوہر کی غربت پہ صبر کرتی ہے، تنگ دستی حالات سدا ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے، کبھی غربت بھی آ جاتی ہے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے عام طور پہ میرے دوستوں، کسی عورت کی بچیاں ہو رہی ہوں تو شوہر تانا دیتا ہے، ساس صاحبہ بھی تانا دیتی ہے، بچیاں پیدا کیے جا رہی ہے، بیٹا ہی کوئی نہیں ہے، وہ شوہر کی دوسری شادی، بیٹے کی دوسری شادی کروانے تک تیار ہو جاتی ہے۔ وہ اس اشتباہ میں ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ بچی یا بچے پر بیوی کا اختیار ہے۔ کیسی خاتون ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، جس کو بیٹا دے، جس کو بیٹی دے، یہ کسی کے اختیار میں ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو میرے مالک کے اختیار میں ہے۔ اگر آپ نے تقسیم کرنا ہی ہے تو جو میں نے روایات کا مطالعہ کیا ہے ان کی روشنی میں میرے دوستو یاد رکھو، میری ماؤں بہنوں یاد رکھو، یہ اولاد ہوتی ہے مرد کے نصیب کی، رزق ہوتا ہے عورت کے نصیب۔ جب رزق کی فراوانی ہے، ریل پیل ہے، وہاں اپنی بیوی کا شکریہ تو ادا نہیں کرتے نا۔ اگر وہ بچیاں پیدا کر رہی ہے تو وہاں ناراض ہو جاتے ہو، حالانکہ یہ بچیاں جو پیدا ہو رہی ہیں آپ کا مقدر ہے۔ شادی کرو، یہ ہم نکاح میں آیت پڑھتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ۔ اگر نکاح خان وہاں شادی میں اس کا ترجمہ کر کے بتا دینا حاضرین کو جتنے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں کہ نکاح سے عام طور پہ گھبراتے ہیں لوگ شادیوں سے کہ جی ابھی میرا کوئی روزگار نہیں ہے، جی ابھی یہ ہے وہ ہے، عمریں گزر جاتی ہیں بچیوں کی بھی اور بچوں کی بھی، صرف اسی غربت اور بے روزگاری کے حساب سے۔ قرآن فرماتا ہے نکاح کر دو اپنے بچے اور بچیوں کا، اللہ تمہیں غنی بنا دے گا اپنے فضل سے۔ شادی سے تو باقاعدہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ نے ضمانت دی ہے تم اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی کر دو، اس لیے کہ تم شادی کرو گے گھر میں برکت آئے گی، رزق آئے گا، رزق کی فراوانی ہوگی۔ یہ لیٹ شادیاں کرنے سے معاشرے میں بڑی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ فی الحال میرا موضوع گفتگو نہیں ہے۔ پہلی وہ عورت جو بروز محشر جناب سیدہ کے ساتھ جنت کے اسی درجے میں ہوگی جس درجے میں جناب سیدۃ النساء العالمین ہوگی۔ امرأۃ صبرت علی فقر زوجہا، وہ خاتون جو اپنے شوہر کی غربت پہ، فقر پہ صبر کرتی ہے۔ دوسری چیز، دوسری عورت امرأۃ صبرت علی سوء خلق زوجہا، وہ خاتون بھی جناب سیدہ کے ساتھ جنت میں اسی درجے میں ہوگی جہاں رسول کی بیٹی ہوں گی۔ وہ عورت ہے صبرت علی سوء خلق زوجہا، جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرتی ہے۔ تاجدار حرم تم بھی گرم تو ہم بھی گرم، جہاں سچی بات ہے گھروں میں جب ایک طرف سے بھی قوت برداشت ہو تو وہ گھر کبھی نہیں ٹوٹتا، اگر دونوں طرف برابر کی چوٹ ہو، اس نے ایک کہی اس نے دو سنائی، اس نے دو کہی اس نے چار سنائی، وہاں گھر ٹوٹنے سے ڈانگو ڈانگی ہو، جی ڈانگو ڈانگی، جی تو وہاں پھر گھر نہیں چلتے۔ صبر، اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، اے میری بچیوں، اگر اپنا گھر آباد کرنا ہے تو اور بیوی کے ساتھ جنت میں درجہ پانا ہے تو اس کا نسخہ سید الانبیاء یہی بتا رہے ہیں، وہ عورت جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرے۔ بہت بڑا درجہ ہے۔ ایک واقعہ
امام غزالی نے لکھا ہے ہارون رشید کا ایک وزیر تھا اسمعی، اس کی ذہانت کے 4 دانگ عالم چرچے تھے۔ ایک دن وہ اپنی فوج کے ایک دستے کے ساتھ شکار کے لیے نکلا، سارا دن مارا مارا پھرتا رہا، گھوڑا دوڑایا، سپاہی کہیں پیچھے رہ گئے۔ ظاہر وزیروں بادشاہوں کے گھوڑے بھی ذرا جس طرح آج کل کی پجیرو سمجھنے اور مہران سمجھنے اس طرح کا تقابل ہوتا ہے، اس کا گھوڑا تیز رفتار تھا، وہ نکل گیا، سپاہی کہیں پیچھے رہ گئے، وہ راستہ بھٹک گیا، اکیلا جنگل میں کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، اسے بھوک بھی لگی ہے، اسے پیاس بھی لگی ہے۔ میں آپ کا وقت برباد کرنے کے لیے نہ کوئی مثال دے رہا ہوں نہ کوئی واقعہ سنا رہا ہوں، میں کوئی میسج دینا چاہتا ہوں۔ جن کے گھر والے پردے کے اندر موجود ہیں وہ تو سن رہے ہیں، جن کے نہیں ہیں یہ انہیں امانت دے رہا ہوں، جا کے اپنی بچیوں کو اپنی بیویوں کو سناؤ اور اپنے اندر بھی اس بات کو محفوظ رکھو۔ اس معظمہ بیوی کی شہادت کے موقع پر میں چاہتا ہوں یہ تبرک لے جاؤ۔ یہ بھی تبرک ہے جو آپ کھانے پینے کی چیزیں، سب سے بہترین تبرک یہ ہے۔ اسمعی جنگل میں بھٹک رہا ہے، بھٹکتے بھٹکتے اس نے دیکھا جنگل کے درمیان ایک کنال 2 کنال کے ایریا درخت کاٹ کے اسے صاف کر کے میدانی شکل دی گئی اور اس کے درمیان میں ایک جھونپڑی بنی ہوئی۔ ظاہر جنگل میں کوئی عالیشان مکان تھوڑی ہونا تھا، جھونپڑی ہی ہے۔ اس نے تھوڑی سی امید کی کرن جاگی کہ چلو یہاں جھونپڑی بتا رہی ہے کہ کوئی رہتا ہے۔ جھونپڑی کے دروازے پہ گیا، دروازے پہ جا کے دیکھا انتہائی خوبصورت عورت اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ اسمعی نے عرب کے طریقے مطابق سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، عرب کے طریقہ مہمانی کے مطابق دوڑی دوڑی آئے، رکاب تھامی، اسمعی اترا، اس کے گھوڑے کو دور جا کے باندھ دیا۔ اس نے جلدی سے اسمعی کے لیے چارپائی کے اوپر چادر بچھائی کہ مہمان ہے بیٹھے۔ عربوں کی مہمان نوازی تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں نا۔ ہاتھ جلدی جلدی لوٹے میں پانی لے آئے، اس کے ہاتھ منہ دھلوائے اور ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی۔ جناب حکم کرے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ اس نے کہا میں صبح سے بھٹک رہا ہوں جنگل میں، بھوکا بھی ہوں پیاسا بھی ہوں، پینے کو بھی کچھ چاہیے، کھانے کو بھی کچھ چاہیے۔ تو خاتون کہتی ہے، سننا ذرا اس کا جملہ، خاتون کہتی ہے بندہ خدا ہمارے پاس اس ویرانے میں ایک بکری ہے، آپ دیکھ رہے ہیں جنگل ہے اور تو کوئی وسائل ہے نہیں، یہ اس بکری کا میں دودھ نکالتی ہوں، آدھا رکھتی ہوں اپنے شوہر کے لیے، آدھا ہوتا ہے میرا، ابھی میں نے پیا نہیں ہے، میں اپنے حصے کا دودھ تو تمہیں دے سکتی ہوں، وہ جو میرے شوہر کے حصے کا پڑا ہے وہ میں شوہر کی اس جملے میں بڑی بلاغت ہے، اگر میری ماں بہنوں کے کانوں تک پہنچے، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر میں کوئی چیز آپ کو دے نہیں سکتی، ہاں جو میرے حصے کا دودھ ہے میں پیش کر دیتی ہوں۔ وہ دودھ لے آئی، اسمعی کہتا ہے میں نے وہ دودھ پیا، ابھی میں بیٹھا دودھ پی ہی رہا تھا، جیسے یہاں جون جولائی کی گرمی ہوتی ہے، شدید سورج فل عروج پر تھا، عین دوپہر کا ٹائم۔ وہ کہتا ہے جھونپڑی کے دروازے سے میں نے دیکھا دور سے ایک سیاہ دھبا مجھے نظر آیا، وہ دھبا جیسے جیسے قریب آتا گیا واضح ہوتا گیا، جب قریب آیا میں نے دیکھا ایک سیاہ فام کالا حبشی، موٹے موٹے ہونٹ، موٹے موٹے نئے نقش، وہ آیا، جیسے وہ جھونپڑی کے قریب آیا یہ خاتون دوڑتی ہوئی گئی، حسب روایت گھوڑے کی لگام سنبھالی، وہ اترا، گھوڑے کو ادھر جا کے باندھا۔ اسمعی کہتا ہے وہ کوئی اتنا بد اخلاق تھا کہ جیسے وہ جھونپڑی میں داخل ہوا، نہ سلام نہ کلام نہ حال نہ احوال، قہر آلود نظروں سے یوں غصے سے مجھے گھورتا ہوا میرے پاس سے گزر کے کونے میں پڑی ہوئی چارپائی کے اوپر جا کر بیٹھ گیا۔ اسمعی کہتا ہے میں وزیر، ظاہر ہے پھر ایسے لوگ نازوں کے پلے ہوئے بھی ہوتے ہیں، مزاج بھی ان کے نازک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے وہاں اتنی اذیت ہو رہی تھی جھونپڑی میں یہ بہتر سمجھ رہا تھا کہ میں باہر دھوپ میں جا کے کھڑا ہو جاؤں، اس جھونپڑی میں اس بندے کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے۔ وہ کہتے ہیں بس یہ کیفیت دیکھ کے میں جلدی جلدی اٹھا جانے کے لیے، وہ عورت عرب کی مہمان نوازی کے طریقے مطابق جلدی جلدی دوڑی، میرا گھوڑا لے کے آئی، میں سوار ہونا چاہتا تھا، میں نے چلتے چلتے اس سے ایک بات کی، میں نے کہا اے خاتون آپ کی مہربانی آپ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اے خاتون مجھے یہ بتا اللہ نے تجھے جوانی بھی دی ہے،
اللہ نے تجھے حسن بھی دیا ہے، تجھے تو کوئی اچھے سے اچھا شوہر مل سکتا تھا کہ تو اس بد اخلاق اور بد صورت حبشی کے ساتھ زندگی کیسے گزار رہی ہے؟ اب میری ماں بہنیں توجہ کریں، یہ واقعہ ختم ہو گیا، اب حدیث رسول آنے لگی ہے۔ اس نے جب یہ جملہ سنا نا اسماء کا، ایک قدم پیچھے ہٹ کے ماتھے پہ تیوری ڈال کے کہتی ہے، اسماء پہلی نظر میں تجھے پہچان گئی تھی کہ تو ہارون رشید کا وزیر اسماء ہے، تیری ذہانت کے میں نے بڑے قصے سن رکھے تھے، میرے دل میں تیری بڑی قدر تھی، لیکن اسماء جب یہ بات آپ نے کی ہے نا، میرے دل سے آپ کی قدر ختم ہو گئی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اسماء سن، میں نے اللہ کے نبی کی حدیث سن رکھی ہے، توجہ چاہتا ہوں، میں نے اللہ کے نبی کی حدیث سن رکھی ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے الصبر نصفان، صبر کی دو قسمیں ہیں، نصفہ الشکر نصفہ الصبر، الایمان نصفان، ایمان کے دو حصے ہیں، نصفہ الشکر و نصفہ الصبر، ایمان کا ایک حصہ ہے شکر، ایک حصہ ہے صبر۔ اسماء اللہ نے مجھے خوبصورت بنایا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، اور اس بد اخلاق شوہر کے ساتھ زندگی گزار کے صبر سے زندگی گزارنا چاہتی ہوں تاکہ صبر کروں میرا ایمان مکمل ہو جائے۔ بس یہ میری مجلس کی محنت مجھے مل گئی، یہی میسج میں پہنچانا چاہتا تھا۔ میرے دوستو، شکر کے ساتھ ساتھ، اب میرے پاس وقت نہیں ہے، صبر ایک نہیں ہے، ہم صرف مصیبتوں میں صبر سمجھتے ہیں، نعمت پہ بھی صبر ہے، مصیبت پہ بھی صبر ہے، 3 قسمیں ہیں، وہ پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو۔ میرے دوستو، بد اخلاق شوہر کے ساتھ اگر کوئی بیوی صبر کے ساتھ ٹائم گزارے، امام المرسلین فرما رہے ہیں وہ صرف جنت میں نہیں جائے گی، جنت میں اسی مقام میں پہنچے گی جہاں میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہو۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ شوہر کو کھلی چھٹی مل گئی کہ اپنی بیوی کو وہ جنت کے اعلیٰ درجے میں پہنچانے کے لیے آج سے بد اخلاقی شروع کر دے۔ نا، اسلام، میں اس لیے کہا کرتا ہوں اسلام دین مساوات نہیں ہے۔ پڑھتے ہیں نا بچے، اسلام دین مساوات ہے، غلط ہے جس نے بھی یہ کہا۔ اصلاً مساوات نہیں ہے دین میں، اسلام دین مساوات نہیں ہے، اسلام دین عدل ہے۔ اسلام توازن کا درس دیتا ہے۔ اگر عورت کی کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں تو کچھ شوہر کی بھی ذمہ داریاں لگائی ہیں۔ اب عورت شوہر کی بد اخلاقی پہ صبر کرے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر کو کھلی چھوٹ مل گئی، وہ جس طرح چاہے بد اخلاقی کرے۔ حدیث مبارک میں ہے جو بندہ بھی اپنی بیوی کو تانا دے، ماں باپ کا، جو بندہ بھی اپنی بیوی کو گالی نکالے، جو بندہ بھی اپنی بیوی کو تماچا مارے، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے 70 مرتبہ خانہ کعبہ کو ٹھایا ہو۔ جی، یہ فشار قبر سنتے ہیں نا، عذاب قبر کیا ہے؟ یہ عذاب قبر انسان کے جسم پر یہ فشار قبر ہوتا ہے، اور ہم تلقین میں بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ قبر کا عذاب آتا کیوں ہے؟ کن باتوں کی وجہ سے آتا ہے؟ بہت ساری باتیں ہیں، ان میں سے ایک سبب یہی گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی ہے۔ بند تاریخ میں نے پڑھا سعد بن معاذ پیغمبر اکرم کا وہ جلیل القدر صحابی تھا کہ جب وہ فوت ہوا پیغمبر خاتم نے خود غسل دیا، مختصر کر رہا ہوں، خود کفن دیا اور خود اس کے تشییع جنازہ میں یوں چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ ذرا میری طرف دیکھیں، پنجوں کے بل، پورا پیر زمین پہ نہیں لگا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سا انداز تشییع جنازہ ہے؟ فرمایا آپ کو نہیں پتا، میں دیکھ رہا ہوں 70,000 فرشتے اس کی جنازے میں شرکت کر رہے ہیں، اور خود
پیغمبر خاتم نے اسے نماز جنازہ پڑھائی اور اسے لحد میں اتارا. جب تعویذ قبر بند ہو گیا اس کی ماں خوش ہو کے اپنے بیٹے کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے بیٹا تو سیدھا جنت میں جائے گا. جتنا پروٹوکول آپ کو سید الانبیاء نے دیے شاید ہی کسی کو دیا ہو. پیغمبر خاتم نے بھی فرمایا جاؤ اس کی ماں سے کہہ دو ہرگز نہیں یہ سیدھا جنت میں نہیں جائے گا. اس پر بھی فشار قبر شروع ہو چکا ہے. یا رسول اللہ وہ کیسے وہ کیوں؟ فرمایا صرف اس وجہ سے کہ یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا. بد اخلاقی اس نے خلق کی تعلیم دیتا ہے اسلام ہمیں. دو یہ عورتیں. تیسری بس اور میں مختصر اپنا میں کلوز کر رہا ہوں اپنا خطاب. تیسری وہ عورت امرأۃ محجبہ. تیسری وہ عورت بھی جناب سیدہ کے ساتھ جنت کے اسی درجے میں ہوگی جو عورت حجاب کا لحاظ رکھتی ہے پردے کا لحاظ رکھتی ہے. معاشرہ مجھے پتہ ہے نہیں اجازت دیتا. بیکورڈ سمجھا جاتا ہے اس خاتون کو. دقیانوسی پیڈو سمجھا جاتا ہے جو پردے کی پابند ہوتی ہے جو بے پردہ ہوتی ہے. نئے نئے فیشن ادھورے لباس ننگے سر اسے ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے. دیکھو میری ماؤں بہنوں دو مطالبے آپ کے سامنے. ایک ہے کلچر کا مطالبہ ایک ہے بنت رسول کا مطالبہ. آپ کی مرضی کلچر کے ساتھ چلو آپ کی مرضی بنت رسول کی کنیز بن کے زندگی. بس فرق اتنا ہے بنت رسول کی کنیز بن کے جیو گی اس دنیا میں بھی عزت پاؤ گی آخرت میں بھی عزت پاؤ گی. اس لیے کہ یہ وہ باعزت بیوی ہے جس کے در سے عزت ملتی ہے. اور خدا شاہد ہے اس بیوی کی عزت و عظمت بیان کرنے کے لیے تو کئی اشرے ناکافی ہیں. میں دو مجلسوں میں کیا حق بیان کر سکتا ہوں. اتنی بڑی عزت آئے تطہیر کی مالک بیوی چادر تطہیر کی مالک بیوی. میں اور کچھ نہیں کہتا. میں عالم اسلام کو بس اتنی دعوت دینا چاہتا ہوں خدا را غور تو کرو. یہ وہ بیوی ہیں جب دربار میں آتی ہیں سید الانبیاء بابا احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے اپنی مسند پہ بٹھاتا ہے. اور یہ وہ بیوی ہے جس کے دروازے میں فرشتے آ کے اجازت مانگتے ہیں بغیر اجازت کے اس دروازے سے اندر نہیں جاتے. یہ وہ بیوی ہے جس کی شان میں قرآن کی آیتیں اتری. عالم اسلام ذرا مجھے بتایا تو صحیح. 3 روایتیں. باپ کے بعد 40 دن 75 دن یا 95 دن زندہ رہے. 40 دن مانیے ہم جو 3 جمادی الثانی مناتے ہیں 95 دن مانتے. مجھے عالم اسلام بتائے تو صحیح اتنی باعظمت بیوی جس کے باپ کے چاہنے والے 1 لاکھ سے بھی زیادہ صحابہ کرام اور وہی مدینے میں موجود. ان سب کی موجودگی میں کیا گزر گئی بنت رسول پہ کہ بنت رسول کو یہ کہنا پڑا بابا صبح علیہ مسائل. عالم اسلام غور کیوں نہیں کرتا ان باتوں پہ؟ میں کچھ نہیں بتاؤں گا بس اتنا مجھے کوئی جواب دے دے. اتنی نازوں کی پلی ہوئی بیٹی کہ رسول کا آخری وقت ہے. رسول اسلام کا سر اقدس بیٹی کے زانوں پہ ہے. یہ اچانک دق الباب ہوا. آل نبی مجھے اجازت دو میں نے نبی سے ملنا. پہلی مرتبہ بھی بیوی نے فرما دیا اے بندے خدا تو جو بھی ہے واپس چلا جا. ابھی میرے بابا تھوڑا افاقہ ہوا ہے سکون سے سوئے ہیں. لیکن وہ اجنبی نہیں کیا. دوسری مرتبہ بھی اجازت مانگی. جب تیسری مرتبہ اس نے پھر اجازت مانگی نا زہرا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. وہ آنسو رخساروں سے لڑکتے ہوئے سید الانبیاء کے چہرے اقدس پہ جب گئے ہیں اور نبی کی آنکھ کھلی ہے. دیکھ کے کہا زہرا میں بھی زندہ ہوں اور تیری آنکھوں میں آنسو. زہرا مجھے بتا تو صحیح تجھے کس نے رلایا ہے؟ تو بیوی نے کہا بابا کوئی اجنبی ہے دروازے پہ بار بار اجازت مانگ رہا ہے. میں کہہ دی رہی ہوں میرے بابا نے ابھی سکون سے آنکھیں بند کی ہیں بعد میں آ جانا. ایک مرتبہ سید الانبیاء نے رو کر کہا بیٹا زہرا جانتی ہو یہ دروازے پہ بندہ کون ہے؟ بیٹا دروازے پہ وہ ملک الموت کھڑا ہے جو نہ کسی نبی کے دروازے پہ کبھی رکا ہے نہ کبھی کسی مسیح کے دروازے پہ رکا ہے. بیٹا زہرا یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے کہ ملک الموت جیسا فرشتہ بھی تیرے
کو یہ مرثیہ کہنا پڑا. یہ لمبا چوڑا مرثیہ ہے, اس میں تو ایک شعر پڑھا جاتا ہے عام طور پہ, بابا تیرے بعد زہرا پہ وہ مصیبتیں آئی ہیں, اگر وہ مصیبتیں سفید دنوں پہ آتی, سفید دن سیاہ راتوں میں بدل جاتے. کل آپ سن چکے, دروازہ جلا, پسلیاں ٹوٹی, محسن شہید ہوا. اس کے بعد ابھی آپ ذاکر صاحب سے بھی سن رہے تھے, آپ یقین کریں بی بی پھر ایک ہاتھ سے دیوار کا سہارا لیتی تھی, دوسرا ہاتھ زخمی پہلو پہ ہوتا تھا. کتنی عمر تھی بی بی کی؟ 18 سال کی. 18 سال کی, خدا شاہد ہے. یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں امنگیں جوان ہوتی ہیں, خواہشیں جنم لیتی ہیں, جینے کی تمنا پیدا ہوتی ہے. لیکن یہ واحد تاریخ کا کردار ہے. 18 سال کی عمر میں دعا مانگتی تھی, اللہم عجل وفات, مالک زہرا کو جلدی دنیا سے اٹھا لے. سید عبداللہ شکر نے جلاء العیون میں یہ جملے لکھے ہیں, ما زالت بعد ابیہا, بابا کے بعد زہرا کی ہمیشہ یہی حالت رہتی تھی, ماتھے پہ موت کی پٹی بندھی ہوئی ہوتی تھی, باقیت العین زہرا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے رہتے تھے, ناحلت الجسم, زہرا کا جسم کمزور ہو گیا تھا. اور اپنے دونوں شہزادوں کو بٹھا کر, اب دیکھنا حسرت کیا ہے, ایک بیٹی کی حیثیت سے اور ایک ماں کی حیثیت سے, اپنے دونوں بیٹوں کو حسن و حسین کو سامنے بٹھا کے کہتی تھی, این ابوکما, تمہارا نانا کدھر گیا جو تمہیں کبھی دوش پہ سوار کر آتا تھا اور مدینہ کی گلیوں میں پھراتا تھا. عزادارو, اس حال میں زہرا کے یہ دن گزر رہے تھے. آپ یہ سنتے ہیں نا کہ مدینہ کے لوگ آئے, بس یہ آخری جملہ آپ کی زحمت, تمام شہادت کا مسائب آپ تفصیل سے سن چکے ہیں. آپ سنتے ہیں نا, لوگ آئے, یا علی زہرا سے کہیے, زہرا یا رات کو روئے تو ہم دن کو سوئے, یا زہرا دن کو روئے تو ہم رات کو سوئے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, بانی شریعت کی بیٹی, محافظہ ولایت, محافظہ شریعت مستور, کیا اتنا اونچا روتی تھی کہ مدینہ کے لوگ بے چین ہو جاتے تھے, ان کی نیندیں اڑ جاتی تھیں؟ کیا خیال ہے, یہ زہرا کی ایک ادنا سی کنیز بھی جانتی ہے کہ خاتون کی آواز نامحرموں کے کانوں تک نہیں پہنچنی چاہیے. تو یقیناً زہرا اونچی آواز میں نہیں روتی تھی کہ مدینہ کے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہوں یا بے چین ہوتے ہوں. تو پھر کیوں آئے مدینہ کے لوگ, یا علی زہرا سے کہیے وہ رات کو روئے تو ہم دن کو سوئیں, وہ دن کو روئے تو ہم رات کو سوئیں. علماء نے جو اس کی وضاحت کی ہے, زہرا اونچی آواز سے نہیں روتی تھی, لیکن جب بھی روتی تھی اتنے درد بھرے انداز میں روتی تھی, کائنات کا رنگ بدل جاتا تھا, درختوں کا رنگ بدل جاتا تھا, پرندے پرواز چھوڑ دیتے تھے, لوگوں کے دلوں پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی تھی. زہرا کے لہجے میں دکھ اتنا ہوتا تھا, آپ سمجھ سکتے ہیں, دکھ نہ ہوتا تو اور کیا ہوتا. میرے مولا علی ابن ابی طالب نے اجازت دی, اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لیتی تھی. شہر سے باہر ایک درخت تھا, اس درخت کے نیچے رسول کی بیٹی آ کے اپنے بابا کا ماتم کرتی تھی. مسلمانوں کو یہ بھی پسند نہ آیا. ایک دن زہرا گھر آئی, چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا. میرے مولا نے پوچھا, زہرا آج آپ کے چہرے کا رنگ سیاہ کیوں ہے؟ رو کے کہتی ہے, علی جس درخت کے نیچے بیٹھ کے میں روتی تھی, مسلمانوں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا, وہ درخت بھی کاٹ دیا گیا. عزادارو, پھر میرے مولا نے ایک چھوٹا سا کمرہ بنوا دیا جسے بیت الحزن کہا جاتا ہے, وہاں جا کے زہرا روتی تھی. ایک دن مولا علی ابن ابی طالب بس تبرکاً اپنی حاضری پوری کرنے کے لیے دیکھا, زہرا جو بستر سے نہیں اٹھ سکتی تھی آج 3 کام اکٹھے کر رہی ہیں. بچوں کا کھانا بھی بنا رہی ہیں, بچوں کو نہلا کے صاف ستھرے لباس بھی پہنا رہی ہیں, آٹا بھی پیس رہی ہیں. میرے مولا نے پوچھا, زہرا آج خیر ہے 3 کام؟ کہا, یا علی نماز کے بعد آنکھ لگ گئی تھی, میرے بابا میرے خواب میں آئے,
میرے بابا نے کہا زہرا بس تو آج کی مہمان ہے، کل تو تیرے پاس ہوگی، مجھے فکر ہے آپ میرے غم میں مبتلا ہو جائیں، میرے بچے کہیں بھوکے نہ رہ جائیں۔ ارے ماں کو فکر ہے اپنے حسنین کی، اس لیے بچوں کو صاف ستھرا بھی کر رہی ہو، بچوں کو کھانا بھی کھلا رہی ہو۔ ادادار و زہرا کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ جب غسل، بس یہ دو جملے آپ کی زحمت تمام، جب غسل دیا جانے لگا نا، غسل دینے والا کون ہے؟ علی جیسا بہادر امام۔ لیکن خدا شاہد ہے، میں نے تاریخ میں پڑھا ہے 3 جنازے ایسے ہیں جن کو غسل دیتے ہوئے غسل دینے والوں کی چیخیں بلند ہوئی۔ پہلا جنازہ میرے 5ویں مولا جب اپنے بابا کو غسل دے رہے تھے اور کروٹ بدلی کے پشت کی طرف سے بھی پانی ڈالے، پشت پہ جو تازیانوں کے نشان دیکھے، میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام کی چیخ بلند ہوئی، کہا ہے میرے بابا پر بازار شام میں یہ مظالم ہوتے رہے۔ پہلا جنازہ۔ اور دوسرا جنازہ جب 4 سال کی معصومہ سیدہ کا پردے کے اس طرف سے چیخ بلند ہوئی۔ دائی نے اگر پوچھا یا علی اتنی اونچی آواز میں کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا زہرا نے وہ زخم جو مجھ سے چھپائے ہوئے تھے، میں نے زہرا کے وہ زخم دیکھے ہیں۔ باپ تھا اولاد کو ودا کروانے والا، شفیق باپ، علی جیسا شفیق باپ۔ اولاد سے کہا آؤ اپنی ماں کی آخری زیارت کر لو۔ پہلے بیٹی آئی، میرے استاد محترم قبلہ ڈاکٹر قرد صادق صاحب کا جملہ وہ ایسے ہی پڑھا کرتے تھے، پہلے بیٹی آئی، سر والی جانب سے ماں سے گلے لگ کے روئی، پیار کرنے والی ماں تھی، بیٹیاں روئی، باپ انہیں الگ کرتا جاتا تھا، لیکن واحد اولاد میں سے مولا حسین تھے جو سر والی جانب سے نہیں آئے، ماں کے قدموں والی جانب سے آئے اور ماں کے قدموں پہ سر رکھ کے کہا اماں آج مجھے بلاتی کیوں نہیں ہے؟ پہلے میں ایک دفعہ روتا تھا، آپ کئی مرتبہ مجھے اٹھاتی بھی تھی، بلاتی تھی۔ ادادار واسی مظلوم کربلا کے دل کی جب حسرت نکلی، تاریخ میں یہ جملے موجود ہیں، انت و حنت، زہرا کے دونوں ہاتھ کا پنجے باہر آئے، حسین کی طرف بڑھا کے میرا دل کہتا ہے یہ کہا ہوگا آؤ میرا مظلوم حسین، آؤ میرا پیاسا حسین، آؤ میرا بھوکا حسین۔ بارہا جناب سیدہ کی عظمت کا واسطہ ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما، بارہا غم سیدہ میں ان روتی آنکھوں پر اپنی رحمت اپنی برکت نازل فرما، بارہا آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ اس مجلس اعزا میں خواتین و حضرات میں سے اگر کوئی مریض ہے تجھے واسطہ جناب سیدہ کے شکستہ پہلو کا اسے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، بارہا آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ تمام حاضرین کی دینی دنیاوی مشکلات آسان فرما، جو مریض ہیں بالخصوص کچھ مریض جو میرے مورد نظر ہیں اور کچھ جن کے بارے میں مجھے دعا کے لیے کہا گیا ہے مالک ان سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، بے روزگاروں کے روزگار کے اسباب مہیا فرما، بارہا آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہماری ماں بہنوں کو کنیزان سیدہ بننے کی توفیق عطا فرما، سیرت جناب سیدہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، بارہا آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جن جن حضرات نے جس مقصد کے لیے التماس سے دعا کہا ہے مالک ان کے حوائج شرعیہ پورے فرما، تمام حاضرین کو
حج و زیارات کی توفیق نصیب فرما، مالک مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرین عطا فرما، تمام مومنین و مومنات دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں مالک ان کی جان مال عزت کی محافظت فرما، ملک پاکستان کو شر شیطان شر اعداء سے محفوظ فرما، اس ملک کے دشمن عناصر کو اپنے عزائم میں ناکام و نامراد فرما، ہمارے بارہویں آقا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔